السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے فوراً اس بات پر نفی کی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کسے پاگل بنا رہی ہو لڑکی؟ ذیشان آج تک کسی لڑکی کے ساتھ بزنس ڈنر پر نہیں گیا، پھر تم میں ایسی کیا بات تھی؟ بتاؤ گی مجھے؟ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ میرا یقین کریں، جسے دیکھ کر ذیشان معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، اس سنکی بندے سے کوئی بھی امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ کس جگہ کیا کر جائے۔ کسی کے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اچھا، ایسی بات نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارا آفس میں انتظار کر رہا ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچ جاؤ، یہاں پر سرپرائز تمہارا منتظر ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جو عفاف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگ گئی۔ ذیشان نے جیسے ہی اس کا تاریخ پڑھتا چہرہ دیکھا تو اسے اس پر ترس بھی آیا، اور وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، چلو عفاف، نکلتے ہیں۔ وہ دونوں فوری طور پر وہاں سے آفس جانے کے لیے نکلے تھے، جہاں سردار کا اگلا لاہ عمل ان کا منتظر تھا۔ عفاف جلدی میں آفس کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، جہاں سردار کی ٹانگ پر نہایت واحیات ڈریس پہنے ایک عورت اسے رجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے دیکھ کر عفاف کے قدم زنجیر ہو گئے تھے۔ تو کیا یہاں اس کی ذات کا تماشا بنانے کے لیے سردار نے اسے واپس بلا لیا تھا؟ عفاف کے پیچھے ہی ذیشان بھی اندر داخل ہوا، اور اندر کا ماحول دیکھ کر دلچسپی سے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی جلتی نہیں آ گئی تم؟ دیکھو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکیاں اگلے سیکنڈ میری باہوں میں گرنے کو تیار رہتی ہیں۔ سردار نے اپنی گود میں بیٹھی شیلا کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے عفاف کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ اپنے ہونٹ کچل کر رہ گئی، ڈارلنگ، جب تم نے مجھے یہاں بلایا ہے تو اس کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ کوئی خاص ہے؟ شیلا کے دلربا انداز میں پوچھنے پر سردار مسکرایا اور بولا، نہیں، یہ بھی تم جیسی ہے۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور وہ اپنے شوہر سے ایسی نیچ حرکت کی امید وہ نہ کرتی تھی جو اس کے ہوتے ہوئے باہر منہ ماری کر رہا تھا۔ لگتا ہے سردار اب بھی نہیں بدلا، شاید میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ ذیشان اپنے دل میں بولا، سر، اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی لڑکی موجود تھی تو آپ نے مجھے کیوں بلا لیا؟ میرے خیال میں اب مجھے جانا چاہیے۔ عفاف اس کے منہ پر غصے سے جواب پٹکتے واپس جانے کو مڑی تھی، جب سردار نے اسے روکا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ اس نے شیلا کو سائیڈ ہٹاتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر دیا، جس پر وہ ضبط کے گھونٹ بھرتی اس کے قریب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچی، سردار نے جھٹکے سے اسے اپنی ٹانگ پر بٹھا لیا۔ ان دو لوگوں کی موجودگی میں سردار کی اس حرکت پر اس کا دل وہ شرم سے زمین میں گڑ جائے۔ چھوڑیں مجھے، یہاں سے جانے دیں، عفاف نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، جبکہ سردار اس کے قریب ہو گیا تھا۔ تم یہاں سے جانے کا کیا لوگی، یا تم بھی یہاں رک کر اگلے کلائمیکس کا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ میں کیا کروں گا؟ سردار نے ذیشان پر طنز کرتے کہا تو وہ کھل کھلا کر ہنس دیا۔ میں یہیں رہوں گا اور دیکھوں گا تم آگے کیا کرتے ہو۔ مجھے دیکھنے میں بھی اور زیادہ مزہ آئے گا، اس نے بے باکی سے کہا، تو سردار نے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ اتنی ذلت پر وہ رونے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بندھ چکی تھیں۔ وہ مسلسل سردار کو پیش قدمی سے روک رہی تھیں، جو اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے اس کے قریب آنا چاہ رہا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اتنے لوگوں کے سامنے بے لباس ہونے سے بہتر ہے۔ میں باخوشی موت کو قبول کر لوں گی۔ اس نے پیچھے نوکدار شیشے کی میز کو دیکھتے دل میں پختہ ارادہ کرتے ہوئے خود سے کہا۔ جیسے ہی سردار کے ہونٹ عفاف کو چھوتے، عفاف نے اس کو پیچھے دھکا دیتے اپنا سر شیشے کے ٹیبل پر مارا تھا، جس سے پل بھر میں اس کی پیشانی خون سے رنگتی چلی گئی تھی اور وہ بے ہوش کھونے لگی تھی، اپنا ہوش کھونے لگی تھی۔ عفاف، عفاف، آنکھیں کھولو، یہ تم نے کیا کیا؟ سردار اس کا منہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو اس کی جان جیسے لبوں پر آ گئی تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایمبولینس کو کال کرو۔ وہ ذیشان کو دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا، جس پر ذیشان نے فوراً ایمبولینس کو کال کی، لیکن سردار کی ابتر حالت دیکھ اسے معاملات کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے تو بس مذاق میں کہہ دیا تھا
کہ وہ یہاں رکنے والا ہے، اور اس کی ایک بات نے اس لڑکی کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے اس کا اندازہ نہ تھا۔ عفاف میری جان، سردار نے اس کے خون پر ہاتھ رکھتے کہا، جبکہ وہ نیم بے ہوشی میں جاتے ہوئے صرف یہ کہہ رہی تھی، مجھے بے لباس مت کرو، میں اپنی عزت نہیں گنوانا چاہتی، پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بے ہوشی کے عالم میں بھی ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی، جسے سن کر سردار کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔